غم نے ہم کو مارا کہ لوگ کیا کہیں گے، چھوڑو یہ غم خدایا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آسان دین ہم کو تب تک لگے گا مشکل، آسان دین ہم کو تب تک لگے گا مشکل، جب تک لگے گا نعرہ کہ لوگ کیا کہیں گے۔ السلام علیکم جی، کیسے آپ سب لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب آج تو بڑی مزیدار سی بات کرنی ہے آپ سے میں نے۔ اچھا جی، ہم بنا رہے تھے آج گاجر کا حلوہ، میری بیٹی میرے ساتھ ہیلپ کرا رہی ہے، تو سوچا بھی ساتھ ساتھ آپ سے بڑے کام کی بات بھی کرتے جاتے ہیں۔ تو آج اسی پہ ہم نے بات کرنی ہے کہ جی لوگ کیا کہیں گے۔ جی پتہ ہے دنیا میں نا اتنے لوگ زہر سے نہیں مرتے جتنے لوگ یہ سوچ کر ہی مر جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ برادری سے باہر شادی کر دی تو لوگ کیا کہیں گے، بچوں کی پسند سے شادی کر دی یا پھر بچے کرنا چاہتے ہیں تو لوگ کیا کہیں گے۔ ارے بھائی میری سمجھ سے باہر ہوگی اب یہ چیز، جو چیز شروع دن سے چلتی آ رہی ہے ہمارے خاندانوں میں، ہمارے فور فادر سے، ہم آج بھی اسی کو لے کر چل رہے ہیں اور بلائنڈلی فالو کیے جا رہے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ ہمیں کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنے۔ تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ کیوں پیرنٹس، میں نے بہت سارے پیرنٹس دیکھے ہیں، بہت سارے جو بڑے شرمندہ ہوتے ہیں بتاتے ہوئے کہ بچوں نے اپنی پسند سے شادی کی ہے یا کرنی ہے یا وہ کرنا چاہتے ہیں یا برادری سے باہر کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو شرمندگی کس بات کی ہے؟ مجھے کبھی یہ بات سمجھ میں آئی نہیں ہے۔ دیکھیں سمجھ میں اس لیے نہیں آئی کیونکہ اگر سب سے پہلے ہم قرآن کی طرف آتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا کہ مومن مردوں سے انہوں نے گفتگو فرمائی، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے فرمایا کہ اپنی پسند کی عورتوں سے نکاح کرو، 1 نہیں 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، ٹھیک ہے؟ اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر 1 ہی کرو۔ ہمیں کیا سبق مل رہا ہے ان چیزوں سے؟ ہمیں یہی سبق مل رہا ہے نا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی منع نہیں فرمایا کہ آپ نے اپنی پسند کی عورتوں سے اگر نکاح کر لیا تو آپ کوئی گناہ کر رہے ہیں یا کوئی جرم کر رہے ہیں، کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے۔ اور اگر آپ آتے ہو شریعت کی طرف، اگر آپ آتے ہو سنت کی طرف، تو یہ بتاؤ آپ کہ رسول پاک کی حضرت خدیجہ سے جو شادی تھی یا وہ ارینج میرج تھی؟ نہیں نا، یہ تو ہسٹری اتنی تو سب مسلمانوں نے پڑھی ہے نا، اتنا تو سب کو پتہ ہے کہ حضرت خدیجہ نے خود نکاح کا پیغام رسول پاک کو بھجوایا تھا۔ تو ہمیں اس سے کیا لیسن مل رہا ہے؟ سنت سے ہمیں کیا سمجھ آ رہی ہے؟ ہمیں یہی سمجھ آ رہی ہے نا سنت سے کہ پسند کی شادی اگر جرم ہوتی، اگر پسند کی شادی گناہ ہوتا تو کیا رسول پاک کرتے؟ تو خام خواہ کی نا فضول روایتوں سے باہر نکلیں، فضول سوچوں سے باہر نکلیں اور تھوڑا سا اپنا بھی دماغ استعمال کریں اور بلائنڈلی فالو کرنا بند کر دیں۔ پھر اب ہم کرتے ہیں شادی کی بات۔ بیٹا ہو یا بیٹی، تربیت دینے کے علاوہ دنیا کا ہر کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ شادی ہونی ہے نا تو ہر کام کریں گے، ہر چیز دیں گے، لیکن تربیت نہیں دینی، نہ اپنے بیٹوں کو دیتے ہیں اور نہ اپنی بیٹیوں کو دے رہے ہیں۔ ہم آج کی بات کریں، پہلے زمانے میں تو تربیت کے علاوہ بات ہی نہیں ہوتی، جہیز دینے کی تو اتنی پریشانی، اتنی ٹینشن اب آج کے دور میں ہو گئی ہے۔ بیڈ روم کا سامان دینا، بیڈ روم کا جہیز دینا تو بڑا ایک عام سا ایک ٹرینڈ بن گیا نا کہ تو دینا ہی دینا ہے۔ اور لڑکے صاحب بھی یہ کرتے ہیں جی پہلے سے روم کلیئر کر دیتے ہیں کہ جی دلہن لے کر آئے گی۔ ہاں اب کچھ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے، کچھ اویئرنیس یہ آ رہی ہے اور اب یہ تھوڑا سا ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے، لیکن ابھی بھی 80% یہ چیزیں فالو ہو رہی ہیں۔ شادی پر اتنے اخراجات، اتنے فنکشنز، ایک مڈل کلاس کے لیے تو درسر بن گئی ہے شادی، ایک اذیت بن کے رہ گئی ہے۔ اور کیا ہے اس کی وجہ؟ مذہب سے دوری۔ کیا ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ نکاح کو اتنا عام کرنے کا حکم اور اتنا آسان نکاح، اور اسی چیز کو ہم نے اتنا مشکل بنا دیا ہے۔ کیا ہے نکاح؟ کہ صرف آپ نے ایک نکاح کرنا ہے چھوٹا سا، اور ولیمہ آپ جو وہی ہوگا جو ایک دلہا افورڈ کر سکتا ہے۔ اور ہمارے ہاں تو پریشانی نہیں ختم ہوتی ہے جی، شادی ادھار لے کے کی جاتی ہے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ لوگ باقاعدہ ادھار لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نا کتنے سال ادھار دینے میں نکل جاتے ہیں، اس کے بعد دوسری بچے کی شادی کا ٹائم آ جاتا ہے۔ تو کچھ سمجھ سے باہر ہو رہی ہیں چیزیں۔ اور ایک کمپٹیشن چل رہا ہے، اس نے اپنی شادی میں 25 لاکھ لگایا ہے تو میں تو 50 لاکھ لگاؤں گا، اور بڑے فخر سے بتایا جاتا ہے۔ تو عجیب چیزیں فالو ہو رہی ہیں نا، مطلب کہ نکاح اور جہیز کے نام کے اوپر آپ جو ایک لڑکی ہے، جو ایک امپورٹنٹ، جو آپ کی نسل کے لیے آ رہی، جو آپ کے گھر کے لیے آ رہی ہے، ایک فرد آ رہا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ چیزیں امپورٹنٹ ہو رہی ہیں۔ لیکن قرآن میں بڑا کلیئرلی حکم ہے کہ صرف نکاح ہے
ایک عام سا نکاح ہے، اور جہیز کے نام پر صرف وہی سامان بیٹی کو دینا، سنت کے حساب سے بھی رسول پاک نے حضرت فاطمہ کی جب شادی کی تھی تو صرف وہی سامان دیا تھا جو اس لڑکی کے لیے امپورٹنٹ ہے، جو اس لڑکی کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اس کے لیے آسان ہوگا۔ تو اس میں کمرے کا سامان تو کہیں سے بنتا ہی نہیں نظر آ رہا، لیکن کیا ہے جی، اگر نہ دیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ بیٹی کو کچھ دیا ہی نہیں ہے۔ اوہو، یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہو گئی ہے۔ تو اب میرا کلیئرلی میسیج ہے آپ سب کو، اپنے ویئرس کو، کہ خاندان کے رواجوں کو اور اس دنیا کے رواجوں کو، جو فضول قسم کی ہندوؤں کی رسمیں چلتی آ رہی ہیں، ان کو بلائنڈلی فالو کرنا بند کر دیں اور نہ بولنا سیکھیں، بس۔